السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میڈیا میں پی آئی اے کی نجکاری کے بارے میں بے شمار پروگرامز ہو رہے ہیں، ویلاگز اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ دوستوں، پی آئی اے کی نجکاری کا ایشو کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ انتہائی پرانا ایشو ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 2024 میں اسی سال کیوں پی آئی اے کی نجکاری کو ایک ہاٹ ٹاپک بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ پی آئی اے کے شان و شوکت والے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز آلریڈی موجود ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جو اب سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کے بارے میں آپ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ تو اصل ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں ایک ریلیٹڈ ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکس کیوں دیتے ہیں، ٹیکس دینے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، آپ روڈ استعمال کرتے ہیں، پل استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ اسکول استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی فیسلٹی استعمال کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے عام عوام کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو اس فیسلٹی کو استعمال کرنے کے لیے آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تاکہ حکومت ان کو مینٹین کرے، ریپیئر کرے اور ان میں اضافہ کرے۔ اب پی آئی اے کا حال کیا ہے؟ پی آئی اے میں زائد ملازمین کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس میں کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک کام کو کرنے کے لیے 2 بندے انتہائی انف ہیں، پراپر کام ہو رہا ہے۔ اسی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ 3 بندے رکھ لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر اسی ایک کام کو کرنے کے لیے آپ 10 بندے بھرتی کر لیں تو خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا وہ کام پراپر طریقے سے مکمل ہوگا، شروع ہوگا، ختم ہوگا؟ کہ ایسا پاسبل ہے؟ جب ایک ہی کام کو کرنے کے لیے آپ 10 بندے رکھ لیں گے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کام ہوگا ہی نہیں، پارٹی بازی بھی ہوگی اور پھر اس میں سارا کچھ ہوگا۔ یہی جناب پی آئی اے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں، اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے لوگوں کو پی آئی اے میں جا بجا بھرتی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا، پراپر کام نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کا ادارہ نقصان میں جا رہا ہے۔ سارا کچھ موجود ہے، پائلٹ موجود ہیں، جہاز موجود ہے، ایوری تھنگ اویلیبل، لیکن خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو چلانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے جو سسٹمز ہیں ان میں ایک ہی کام کرنے کے لیے بے شمار بندے رکھے ہوئے ہیں اور بے شمار لوگ ضرورت سے زیادہ پراپر کام نہیں کر پا رہے۔ ان لوگوں کی تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ دیکھیں، ایک حکومتی ادارہ ہے، خسارے میں جا رہا ہے، حکومت ہم پہ ایکسٹرا ٹیکس لگائے گی، حکومت ہم پہ ایکسٹرا ٹیکس لگائے گی کہ جناب پاکستانی عوام سے روپے لے کے ادارے پہ خرچ کریں اور ادارے کا سسٹم ایسا بنائے کہ جناب ادارہ دوبارہ خسارے میں سے نکل کے پروفٹ دینا شروع کر دے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور پاکستانی عوام مسلسل پی آئی اے کا خسارہ ٹیکس کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس پی آئی اے کے کس شعبے میں جا رہا ہے؟ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آئے گا، پروگرامز میں ڈسکس ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم عام عوام کے ٹیکس کا پیسہ پی آئی اے کے حوالے سے ان ملازمینوں کی جیبوں میں جا رہا ہے جن کو سیاسی طور پہ بھرتی کیا گیا، جن کو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پی آئی اے میں بھرتی کیا گیا۔ وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، وہ ادارے میں حاضری دے رہے، وہ ادارے میں حاضری نہیں دے رہے۔ عام عوام اپنے ٹیکسوں کے پیسے سے ان کی تنخواہیں پوری کر رہی ہے۔ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جناب ٹھیک ہے، ادارہ پراپر کام کر رہا ہے، حکومت پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک ادارہ خسارے میں جا رہا ہے اور وہاں پہ ضرورت سے انتہائی زائد لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو پھر ان کی تنخواہیں بھی آپ اپنی جیب سے پے کریں، جن کو آپ نے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، اپنا ووٹ بینک مینٹین کرنے کے لیے بھرتی کیا ہوا ہے، ان کا بوجھ آپ نے عام عوام پہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ پاکستان کی بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے نامور صحافی ہیں،
وہ لوگ اس ٹاپک کے اوپر کیوں ڈسکس نہیں کرتے کہ بھئی جو آپ نے ایکسٹرا ملازمین رکھے ہوئے ہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کی عوام کے ٹیکس کا پیسے سے آپ ان کے تنخواہیں بھر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ جو ایکسٹرا ملازمین ہیں ان کو نکالو، ادارہ اپنا ٹھیک کرو۔ اچھا، جب بھی ایسا ٹاپک میڈیا میں سیاستدانوں کے اندر، بیوروکریٹس کے اندر ڈسکس ہوا ہے، ہوتا کیا ہے؟ حکومت چینج ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی حکومت PIA کے ضرورت سے زائد سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے ملازمین کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے، ان کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی چھٹی ہو گئی، کیونکہ ان میں آپ کا ووٹ بینک بھی ہے، ان میں آپ کے مخالفین کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اور میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بھی دور حکومت کی بات کر لیں، نجکاری کی بات ہوتی ہے، سابقہ دوار میں نجکاری کی بات ہوئی ہے، لیکن بس 1-2 شوز ہوتے ہیں، بات دوبارہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس دفعہ PIA کی نجکاری کا ٹاپک میڈیا میں ہاٹ ٹاپک کس طرح اختیار کر گیا ہے۔ تو موجودہ حکمرانوں نے اس کا ایک سلوشن نکالا ہے، اس پہ عمل ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن وہ کچھ میری آبزرویشن کے مطابق ایسے ہے کہ حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب ایئر لائن کے نام سے وہ ایک پنجاب کا ادارہ بنائیں گے۔ اس ادارے کو ظاہر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی، ٹرینڈ ملازمین کی ضرورت ہوگی، تو پنجاب ایئر لائن میں بھرتیاں ان ملازمین کی ہوں گی جو PIA میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور صرف بیٹھے بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ایسے ملازمین کو پنجاب ایئر لائن میں لے کر آیا جائے گا، ان کو ایک متبادل جاب دی جائے گی۔ جاب دینے سے کیا ہوگا کہ جو PIA کے اوپر برڈن ہے ایکسٹرا ملازمین کا وہ کم ہوگا، خرچے کم ہوں گے، کیے جانے والے کام پہ پراپر فوکس ہو سکے گا، کام اپنے ٹائم پہ، ڈیوریشن پہ پراپر طریقے سے کمپلیٹ ہوں گے۔ جب آپ کا پورا سسٹم PIA کا یا کسی بھی شعبے کا پراپر کام کرے گا اور جو اس ادارے کے لوازمات ہیں آفیشل جب وہ پورے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ادارہ PIA خسارے میں سے نکل کے آپ کو پروفٹ دینا شروع کر دے گا۔ تو اس وقت حکومت جو کہہ رہی ہے نا ہمیں کہ ہم اس کی نجکاری کریں گے، نجکاری کریں گے، یہ نجکاری کی بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ مجھے ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جب اس کی بڈنگ شروع کی گئی تو بڈنگ کا سٹارٹ تھا 85 ارب روپے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں ہائیسٹ بڈنگ ملی ہے حکومت پاکستان کو وہ 10 ارب روپے کی ملی ہے۔ کہاں پہ 85 ارب اور کہاں پہ 10 ارب؟ تو یہ فگر ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ آلریڈی ووٹر بینک کا پریشر ہے، انتہائی طاقتور سیاستدانوں کا پریشر ہے جو اس کی نجکاری نہیں ہونے دینا چاہ رہے، اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس کی نجکاری غالباً نہیں ہوگی۔ ہاں، پنجاب ایئر لائن جو انشاءاللہ اللہ کرے شروع ہو جائے، PIA کے ایکسٹرا ملازمین پنجاب ایئر لائن میں بھرتی کیے جائیں گے، تو یہاں پہ موجودہ حکومت ایک تیر سے دو اچھے کام کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ PIA کو بچانے کا، اس کو دوبارہ پروفیٹیبل ادارہ بنانے کا ایک بڑا اچھا سلوشن ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔